اگلا سوال، ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مرنے والے کو 40 دن پہلے اپنے مرنے کا علم ہو جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی بات کہہ دینا کہ جی ہر بندے کو 40 دن پہلے اس کے موت کی خبر مل جاتی ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جب جاتا ہے دنیا سے تو اسلامک تعلیمات سے یہی ملتا ہے کہ موت اچانک آتی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں، کوئی ولایت کے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے دور نہیں ہے، بندہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ بہرحال اگر کوئی بندہ اس مقام پہ فائز تھا تو اس کو کچھ اشارات کا مل جانا یہ محال نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہر کسی کو علم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اپنے اپنے جو منصب ہیں، اپنا اپنا جو مقام ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے ساتھ معاملہ فرماتی ہے۔ تو کسی اللہ والے کو اگر علم ہو جائے تو اس میں کوئی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہوتا، ہر کسی کو علم ہو، ایسی کوئی شرعی دلیل ہمارے پاس موجود کسی اللہ والے کو علم جو ہوتا ہے وہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے یا کسی اور ذریعے سے اشارہ دیکھیں، ملتا ہے؟ سچے خواب جو آنا ہے یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام افراد کے لیے عام ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو خواب کے اندر اشارات مل جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے کچھ آثار ایسے نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال کوئی قانون نہیں ہے، اس کو آپ نے قانون نہیں سمجھ لینا، ہر کسی کو علم نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہوتا ہے علم یا نہیں ہوتا، موت تو اچانک آنی ہے نا، کسی کو ایک لمحے کا اعتبار نہیں، تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ہر سننے والے، ہر دیکھنے والے کو یہ پیغام دوں گا، آپ یہ بتائیں، یا میں خود اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اگر اچانک 1 منٹ کے بعد ہمیں موت آ جائے، ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم نے توبہ و استغفار کی ہے؟ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں؟ کیا آج کا ہم نے محاسبہ کیا ہے؟ کیا یہ سال جو گزرا ہم نے اس سال کا محاسبہ کیا ہے؟ تو یہ فکر ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ 40 دن پہلے پتہ چل جائے گا تو ہم جناب توبہ طائب کریں گے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے جناب ایک، کہ ہم جناب بوڑھے ہوں گے پھر عبادت کریں گے۔ بچے بھی دنیا سے جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، لڑکے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ تو جب 60 سال کی عمر ہو جائے نا، کم از کم اتنا خیال ہونا، جب 60 سال کی عمر ہو جائے پھر تو حرف آخر ہے نا، پھر تو پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، اس سے پہلے بھی بہرحال ہر بندے کو موت کی تیاری کرتے رہنا آپ نے ابھی چاہیے۔ فرمایا بعض اللہ والوں کو علم ہو جاتا ہے، تو قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پکا یقینی علم تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی آیت بول رہی نہیں ہوگا، تو صرف اشارہ ہی ملتا ہوگا پھر بس اس بارے یہی ہے میں نا، اشارہ مل جانا یہ محال نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور قرب خدا بندی نصیب ہونے کے بعد ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم مل جاتا ہے۔ یہ محال نہیں ہے، جسے الہام کہتے ہیں یا کشف کہتے ہیں، الہام کہہ دیں، کشف کہہ لیں، اس کو کوئی بھی آپ نام دے دیں، بہرحال یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ خواص ہیں انہی کے لیے کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ ایک بہن کراچی سے پوچھتی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، 4تھی مرتبہ میں نے نیت کی تھی کہ اگر اللہ نے اس مرتبہ مجھے بیٹا دیا ہو تو میں اس کا نام محمد علی رکھوں گی، لیکن اب میری ساس سسر چاہتے ہیں بچے کا نام وہ رکھیں، تو اگر میں بچے کا نام محمد علی نہ رکھ سکوں تو میرے بچے کو تو اللہ سے میری وعدہ خلافی کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی وعدہ خلافی کا نقصان آپ کے بچے کو پہنچنا یہ کوئی قانون کلی نہیں ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا وبال اسی پہ پڑتا ہے۔ رہی بات یہ کہ کیا بچے کا نام اس کے خلاف رکھنا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں، تو اتنی اچھی بہن آپ نے نیت کی ہے کہ میں اپنے بچے کا نام محمد علی رکھوں گی، اس سے بڑھ کے اور کیا نام چاہتی ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم نام سٹائلش رکھنا چاہتے ہیں۔ سٹائلش میں نے لفظ تنزیہ بولا ہے، ورنہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نام رکھیں کہ جو کسی کا ہو نہ۔ تو بھئی نام اچھا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اچھا نام بچے کا رکھو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر نام رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان پر نام رکھو، اور محمد علی اس سے بڑھ کے
میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس سے اعلیٰ نام بھی ہوں، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی اچھا نام نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے یہ نیت کی ہے تو یہی نام رکھیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ اس کے بارے میں بھی بہرحال پوچھ گچھ ہوگی۔ تاہم اگر کوئی ایسی مجبوری بن جائے، شرعی مجبوری بن جائے، آپ اس میں بے بس ہوں، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی جان سے اس کی طاقت سے بڑھ کے سوال نہیں کیا جاتا، اس کو اپنی اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں بنایا جاتا۔ اگر آپ کی ساس سسر کے سامنے یا اپنے سسرال میں نہیں چلتی، اکثر خواتین ایسی ہیں کہ جن کی نہیں چلتی، اس کے اندر آپ کوئی اکیلی نہیں ہیں، اور بھی ایسی خواتین شامل ہوں گی، تو ایسی صورتحال کے اندر امید کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گی۔ آپ اس کا حقیقی نام محمد علی ہی رکھ دیں، اور عرفی نام آپ اس کا کوئی اور رکھ دیں۔ اپنے سسرال والوں کو بھی سمجھائیں کہ میں نے یہ نیت کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو میں اپنی اس منت کو پورا کرنا چاہتی ہوں، اور یہ منت جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو وہ نام رکھ دیں، حقیقی نام۔ عرفی نام آپ اس کا کوئی اور بھی رکھ دیں، زید، بکر، عمر، کوئی بھی آپ رکھنا چاہیں، اس میں کوئی شرعی ہمارے قباحت بعض نہیں لوگوں ہے۔ کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اگر میں منت پوری نہیں کروں گی اور نام وہی نہیں رکھوں گی تو ضرور میرے بچوں کو نقصان ہوگا۔ یہ بچوں عقیدہ کو رکھنا نقصان صحیح ہے؟ ہونا، بچوں کو نقصان ہونا اس سے نہیں ہوتا، بچوں کو نقصان کسی اور۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہوتا ہے، جی یہ نام فلاں کے اوپر بھاری ہے، اور یہ اس نام کی فلاں تاثیر ہے۔ جب آپ نے اچھی نیت کے ساتھ بچے کا نام رکھ دیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ بچہ رہے گا، اور اتنا اچھا نام آپ نے سوچا اسی کو رکھیں، یہی مناسب ہوگا۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، اگر اکثر دینی محافل میں نعت خوانوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، کوئی بیان کر رہا ہو تو لوگوں سے بڑھ بڑھ کر ہاتھ ملائے جاتے ہیں، کیا یہ عمل شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نعت خوانی ہو رہی ہو، یہ بڑا اچھا کام ہے، کار ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنا، اس سے بڑھ کے اور کیا عمل ہوگا؟ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہی ایمان کی تکمیل ہے، اور یہ محبت جیسے بھی بڑھے، چاہے وہ نعت خوانی سے بڑھے، چاہے وہ تقریر سے بڑھے، چاہے وہ تحریر سے بڑھے، یا تبلیغ سے بڑھے، کوئی بھی ایسا عمل کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر اضافے کا سبب بنے گا، شریعت کو وہ مطلوب ہے، اور ایسے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ تاہم دوران بیان لوگوں کا بڑھ بڑھ کے جناب نعت خوانوں کو ایسے نذرانے پیش کرنا اور اپنے جناب اوپر پیسے نچھاور کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اور ادھر سے نعت ہو رہی ہے جناب، اور ایک بندہ آیا اور آ کے اس نے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس پر پیسے نچھاور کرنے شروع کر دیے، جو نعت کی حقیقی روح ہے نا، وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر پیسے اپنے نچھاور کرنے ہیں، دینی طلباء کے اوپر خرچ کریں، یقیناً باعث ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے، جہاں تک ان کی آواز پہنچے گی، جہاں تک وہ دین کی اشاعت کریں گے، جناب آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر پروفیشنل نعت خواں جو حضرات ہیں، انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے دین کا۔ صرف ان کی نظر پیسوں کے اوپر ہوتی ہے، خدا را ان سے بچ جائیں، اور اپنے جو سرمایہ ہے نا، یہ اس کو کسی اچھی جگہ پر لگائیں، دین کی اشاعت کے اندر لگائیں۔ یہ نعت خواں حضرات صرف اور صرف وقتی طور پر یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں، اور جب ان کے اعمال کو اللہ ماشاءاللہ، میں اچھے نعت خوانوں کی بات نہیں کر رہا، ہر وہ بندہ میرا جو پروگرام سننے والا ہے وہ کہے جی آپ نے جناب نعت خوانوں کے اوپر اپنی جناب واز جھاڑ دیا، میرا مقصد صرف معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ میں خود، میری ابتدا، میں آپ کو اپنی بات اگر بتاؤں تو میرا اس فیلڈ کے اندر آنے کا سبب نعت خوانی بنی ہے۔ بچپن سے نعتیں پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ ہر کسی بچے کو اس محبت سے سرشار فرمائے۔ تو اچھے نعت خوانوں کی بات نہیں کر رہا، جو پروفیشنل نعت خواں اور جن کا مقصد صرف اور صرف پیسوں کا حصول ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، خدا را ان سے بچ جائیں۔ اور رہی بات یہ کہ بڑھ بڑھ کر ان کے ہاتھ چومنا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ادھر سے نعت خوانی ہو رہی ہے اور جناب ادھر سے ہاتھ چومے جا رہے ہیں۔ نعت خوانی ہو رہی ہے تو توجہ سے نعت ہی سننی چاہیے، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی آپ کا مقصد سوال کرنے کا یہ ہے کہ کوئی عالم دین اگر نعت خواں کے ہاتھ چومے تو کیا شرعی حکم ہے؟ نعت خواں اگر اصول شرع یعنی تمام تر جو دین کے جو اصول ہیں ان کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے،
ایسی صورتحال کے اندر اگر محبت کے اندر آ کر کسی نے اس کے ہاتھ چوم لیے تو شرعاً یہ عمل جائز ہوگا، اس کو کوئی حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر ہے محبت کا اظہار کیسے کریں گے آپ؟ کسی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے تو محبت کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ بندہ اس کو چوم لیتا ہے، تو ظاہر ہے ہاتھوں کے ساتھ اس نے جو کلام لکھا ہے، جو کلام پڑھا ہے، تو ہاتھوں کو چومنا، پیشانی کو چوم لے آپ۔ اور جناب آپ کو بڑا شوق ہے تو میں یہ مشورہ دوں گا، اپنے گھر میں جائیں، اپنی ماں کے ہاتھ چومیں، اپنے باپ کے ہاتھ چومیں، اپنی ماں کے پاؤں چومیں، جس کے اندر آپ کو ایک روحانی تسکین بھی ملے گی۔ تو ایسے ہی نام نہاد جو نعت خواں ہیں ان سے جناب ہاتھ ملانا اور ان کے ہاتھ چومنا یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ بعض نعت خوانوں کو دیکھا ہے کہ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے اور لوگ ان کے بڑھ بڑھ کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور جھک رہے ہیں، رکوع کی شکل میں جا کے جھک کے ہاتھ چومتے ہیں، تو یہ عمل کیا جائز ہوگا پھر؟ دیکھیں، کسی بھی ایسے بندے کو عزت دینا کہ جو عزت کے لائق نہ ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ نہیں کیا، سٹائلش داڑھی بنائی ہوئی ہے اور وہ جناب راگ سنا رہا ہے آپ کو، تو اس کو عزت دینا یہ کوئی کہیں کی دانش مندی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ احباب ان سے بچ جائیں اور اپنے تمام تر معاملات جو ہیں ان کو شریعت کے سپرد کریں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے وہ استاد ہیں، اس حیثیت سے ہم ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ اگر استاد صاحب ہیں، واقعی لائق عزت ہیں اور انہوں نے شرعی حدود و قیود کا لحاظ کیا ہے تو ان کے ہاتھ چومنا یہ شرعاً جائز اور مستحسن ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا نا، محبت کا اظہار تو پھر چومنے سے ہی ہوگا۔ لیکن دور سے دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جھکا ہے اور جھک کر ہاتھ چومے ہیں۔ جہاں پر شبہ آ جائے نا، کسی بھی چیز کے حوالے سے یہ شبہ آ جائے کہ لوگ اس سے کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکالیں گے، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر اس عمل کو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ کوئی فرض عین تو نہیں جا کے ہاتھ چومنا، اگر آپ نہ بھی چومیں گے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال جہاں پر اعتراض اور شریعت کی حدود و قیود پامال ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں بچ جانا بہتر ہوتا ہے۔